اپنے سے نیچے دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان چلانے کے لیے طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے دنیا سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم نہیں کیا؟ کیا اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اور حکم ہوا کہ جن دلوں میں کفر ہے وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا، یہ سبق پڑھایا کہ مایوس ہونا، نا امید ہو جانا، یہ کفر ہے، یعنی جھوٹ ہے۔ کفر کے معنی جھوٹ ہے، اور اسلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو یہ طریقہ عطا کیا کہ حالات جیسے کیوں نہ ہوں، لیکن کبھی دل کے اندر نا امیدی نہیں لے کے آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج کے دور میں اس حد تک نا امید ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں۔ آئے دن اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اپنے آپ اپنی جان کو ختم کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ شریعت نے کہا کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ خودکشی کا عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بندہ کیوں جاتا ہے اس طرف؟ کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے ایسی امیدیں لگاتا ہے جو اس کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے۔ ایسی امیدیں لگاتا ہے، کسی سے غیر ضروری امیدیں کہ اچھا یہ مجھے بہت زیادہ عزت دے گا، اچھا وقت آنے پر یہ میرا ساتھ دے گا، اچھا یہ میرے ساتھ پیار کرے گا، جبکہ اظہار بھی نہیں ہے، لیکن اپنے دماغ میں ایک دنیا تیار کر لی چاروں طرف، اور ایسے لوگوں سے امیدیں لگا لی جو آپ کی امید پر کھرے نہیں اتر سکتے۔ اچھا جب آپ نے تو خود ہی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اپنے پاس سے امیدیں لگائیں، اپنے پاس سے آئیڈیا بنائے، اپنے پاس سے خیالی پلاؤ بنائے، اور جب آپ ان کو پریکٹیکل شکل میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہو، سامنے والے کے سامنے اپنی بات رکھتے ہو، اگلا صاف انکار کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر تو توڑ پھوڑ مچ گئی، کہ یہ تو بہت امید لگائے بیٹھا تھا۔ تو امید لگانے والوں نے پہلے یہ طے نہیں کیا کس سے امید لگائی جائے یا کس سے نہ لگائی جائے، اور لوگوں سے امید لگانے والے لوگ کب کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر امید لگانی ہے اس رب کریم کی ذات سے لگائی جائے، جس نے کہا ہے کہ حالات اگر بدترین بھی ہو جائے اور بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو تو رب کریم وہ ذات ہے۔ فرمایا سورہ یوسف میں کہ جنہوں نے ہم پر یقین کیا پھر کنویں سے نکال کے اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو اس کے بھائی لے جا کے کنویں میں ڈال دیں، اور اندھیرے کنویں میں، خشک کنویں میں، جس میں سانپ بھی ہو، بچھو بھی ہو، جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہو، جو جنگل میں ہو، اور جب اس کو ڈال دیا جائے تو پھر اس بندے کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ سوائے موت کا انتظار کرنے کے؟ لیکن وہ رب کا عزیز بندہ ہے، رب کا نبی بندہ ہے، تو امت کو سکھانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے رب پر توکل کیا کہ میرے رب کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کنویں میں سے اپنے بندے کو باہر نکلوا لیتے ہیں، اور نکال کے کہاں بھیجا؟
نکال کے بھیجا کہاں؟ مصر کے بازار میں، اور بکتے ہوئے کہاں پہنچے؟ بادشاہ کے دربار میں، اور پھر بکنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کا تخت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا۔ اگر اللہ پہ امید لگائی تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے مصر کی بادشاہی عطا فرما دی۔ تو جو لوگ خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں، کیا کبھی وہ اپنے رب کے متعلق نہیں سوچتے؟ خودکشی تو وہ کریں جن کا کوئی رب نہ ہو، جن کا اعتقاد نہ ہو، جن کا یقین خدا پر نہ ہو۔ کیا ہم لوگ اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے؟ اللہ نے ہمیں ہمت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، شعور عطا کیا ہے۔ یہ عمل انسانوں کے قابل نہیں ہے، یہ بزدلوں کا کام ہے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں؟ اپنے دل کو جوان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور دلوں کی خوراک کس میں ہے جی؟ دلوں کی خوراک اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کی خوراک دوسروں کی مدد میں ہے، دلوں کی خوراک نیت کی پاکی میں ہے، دلوں کی خوراک محبت کے اندر ہے، دلوں کی خوراک ایک دوسرے کے اندر سلوک پیدا کرنے سے ہے، دلوں کی خوراک ایک دوسرے کو حق ادا کرنے سے ہے۔ دل تو تب جوان ہوگا نا جب اس کو خوراک اچھی ملے گی۔ اگر ہم 24 گھنٹے گالیاں دیتے رہیں، اگر ہم 24 گھنٹے گناہ کرتے رہیں، اگر ہم حرام مال کھاتے رہیں، اگر ہم حرام مال پیتے رہیں، اگر ہم حرام مال کی کمائی میں لگے رہیں، تو پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ پھر مہنگی گاڑیاں ہمارے سفر کو آرام دہ نہیں بناتی، پھر بڑے بڑے محل میں لگے ہوئے بہترین پلنگ اور بستر ہماری نیند کو آنے نہیں دیتی، پھر اچھے ڈائننگ ٹیبل پر لگے ہوئے طرح طرح کے کھانے ہمارے حلق میں نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خوشیاں پیسوں کے اندر نہیں ہیں، خوشیاں دولت کے اندر نہیں چھپی ہوئی، خوشیاں اچھے کپڑوں میں نہیں چھپی، خوشیاں اچھی شکل اچھی صورت میں نہیں چھپی ہوئی۔ اگر آپ کو خوشیاں تلاش کرنی ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا۔ میرے کریم رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان چلانے کے لیے طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے دنیا سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم نہیں کیا کہ اللہ نے اچھی زندگی عطا فرمائی اور مہلت دے رکھی ہے؟ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، ہمیں وقت دیا ہوا ہے۔ اور جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف خود ہی خودکشی کرنا نہیں چاہ رہے، وہ بھی سنیں جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بچپن سے آخر تک روز کہتے رہو گے کہ تو نکما ہے تو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے گی۔ اگر روزانہ کسی کی برائی کرتے رہو گے اس کے دل میں بزدلی آ جائے گی۔ اگر روزانہ کسی کی ہمت توڑتے رہو گے تو اس کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ جو بندہ جا رہا ہے، یہ جو عورت، یہ جو مرد، یہ جو بچہ خودکشی کے لیے راضی ہوا، یہ اکیلا راضی نہیں ہوا، اس کے چاروں طرف جو لوگ ہیں ان کا کردار بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی خودکشی میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی زبانوں نے اس کو تانا دیا، جن کے کردار نے اس کے دل کو مجروح کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مرنے والے کا ساتھ دیتے، خود بھی جیتے اور اس کو بھی زندگی کا راستہ عطا کرتے۔ اگر کوئی نشے میں چلا گیا، کوئی منشیات میں چلا گیا، صبح شام اس کی برائی ہے، کیا برائی سے بہتر اس کو چھاتی سے لگانا ضروری نہیں ہے؟
प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स ने शराब पी, हुक्म हुआ कि उसके दुर्रे लगाए जाएं। मस्जिद नबवी में जब दुर्रे लगाए जा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम बड़े बेचैन हुए। तो वहाँ खड़े हुए एक सहाबी ने, एक अराबी ने कह दिया कि तेरा सत्यानाश हो, तूने बहुत बुरा काम किया। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, उसे पकड़ा गिरबान से, फरमाया इधर आ, तुझे किसने कहा कि मेरे सहाबी को बद्दुआएं देता? फिर हमको इसके अमल से नफरत है, बंदे से। हमको इसके अमल से नफरत है, बंदे से नफरत नहीं है। अगर कोई गलती करता है घर में, पड़ोस में, माशरे में, दोस्तों में, तो ये क्या रत लगा ली कि सारा माशरा लग जाए कि ये खराब है, इसको निकालो, इसको निकालो। आजकल बड़े बड़े मुदस्सिर, बड़े बड़े दर्स देने वाले और बड़े बड़े प्रोफेसर यही कहते हैं कि फलां कॉलोनी में नहीं जाना, फलां इलाके में नहीं जाना, वो इलाका ठीक नहीं है। अरे अच्छे लोगों में बैठ के अच्छे बनना कमाल की बात नहीं है, बुरे लोगों में जाके उनको अच्छा बनाना ये कमाल की बात है। अच्छों में जाके अच्छी बातें की तो क्या की है, बुरों में जाके अच्छाई की तबलीग करना कमाल की बात है। बुरों को जाके अपनी छाती से लगाना कमाल की बात है। गरीबों को जाके अपनी छाती से लगाना, और जिनके दिल तड़पे हुए हैं, एक दूसरे का चेहरा पढ़ने का फन सीखो। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें दुनिया में इसलिए भेजा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सिर्फ खाना कमाने आए। अल्लाह ने ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो दीन बनाया, ये इसलिए बनाया कि हम दुनिया के हर फर्द का दुख दर्द समझना जानते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है उन लोगों के साथ बैठना जिनसे कोई बात नहीं करता। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है उन बूढ़े मर्द औरतों के साथ बैठ के चंद लम्हे गुजारना जिनके साथ कोई बात नहीं करता। रसूलुल्लाह की सुन्नत है सिदरों की बात सुन लेना जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों, हमारा ये काम बनता है कि जितने दुखी दिल हों, जितने दर्दमंद लोग हों, अगर वो हमारे साथ बैठ के अपना दुख दर्द सुनाना चाहें तो हम उनका दुख दर्द सुनेंगे। तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।